الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، ہماری شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے دل کا یقین۔ ہم یہ کریں گے ہمیں یہ ملے گا، ہم یہ کریں گے ہمیں یہ ملے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن یہ یقین ہو تو فائدہ ہے، بغیر یقین کے آدمی رواجی طور پر کرتا رہے یہ نہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا پتہ نہیں ہے نہیں ہے، مرنے کے بعد جنت ہے جہنم ہے نہیں ہے، تو وہ وسوسہ پتہ نہیں یہ کروں گا تو یہ ہوگا نہیں ہوگا نا۔ اس لیے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آج ہمارے یقین کمزور ہو گئے، اور صحابہ کے یقین بہت مضبوط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت میں آیت الکرسی کوئی پڑھ لے تو فرشتہ آ کر پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ یہ کہتے تھے میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور فرشتہ آتا تھا مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دیتا تھا۔ یقین۔ آپ نے فرمایا کہ حتیم اور حجر اسود کے درمیان یہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو طواف کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں۔ تو کہتے تھے بھی ہمیں اتنا یقین تھا کہ فرشتے ہم سے مسافہ کرتے تھے، ہم ان سے مسافہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، یہ یقینی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ہی کہا گیا نا الذین یؤمنون بالغیب۔ کون کامیاب ہوں گے؟ جو مغیبات پر یقین رکھے۔ دکھائی نہیں دیتا، مشاہدے پر یقین تو کتے کو بھی ہوتا ہے، جو چیز دیکھی اس پر یقین وہ تو کتے کے پاس بھی ہے۔ روٹی دکھاؤ تو آئے گا، ڈنڈا دکھاؤ بھاگے گا، یہ مشاہدے کا یقین ہے۔ دکان کا یقین، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کمزوری والی چیزیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، میں یہاں بیان کر رہا ہوں فرشتے موجود ہیں، یقین ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آسمان تک قطار فرشتوں کی بھرے ہوئے ہیں۔
جہاں دین کی بات ہوگی وہاں فرشتے آ جائیں گے. آپ قرآن پڑھو گے فرشتے آ جائیں گے. یہ چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. یہ اندر کی مایا ہے, یہ کوالٹی والی چیز ہے جو ہر آدمی کو نہیں ملتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. رکوع کروں گا مجھے یہ ملے گا, سجدہ کروں گا مجھے یہ ملے گا. صبح شام کی دعائیں جو میں نے لکھی ہیں مومن کے ہتھیار میں, تو اس میں ساتھ ساتھ اس کی فضیلتیں بھی لکھی ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے ہاتھ سے کوئی مسکین کے ہاتھ میں صدقہ دے تو اللہ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے گا, بری موت میں نہیں مرے گا. شرط یہ اپنے ہاتھ سے حاجت مند کی حاجت پوری کرو. یقین حضور نے بتایا ہے, صحابہ کا معمول تھا. بچے کے ساتھ بھیجو, بچے کی عادت ڈالو, بچہ یہ 5 روپیہ ہے تو تیرے ہاتھ سے جا کر دیا. فقیر کھڑا ہے, اس میں یہ مت دیکھو کہ نقلی ہے کہ اصلی ہے فقیر. یہ مت دیکھو کہ یہ فقیر اصلی ہے نقلی ہے, بس آپ تو دے دو. وہ فقیر کے بھیس میں ہے تو آپ دے دو بس, باقی اس کا اللہ کا معاملہ. حارثہ ابن نعمان ایک صحابی تھے, حدیث میں آتا ہے. واحد صحابی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جنت میں وہ اکیلے صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا. جب معراج میں گئے تھے انہوں نے فرمایا این حارثہ ابن نعمان, بے حارثہ ابن نعمان کہاں ہے؟ نہیں, لیکن میں نے جنت میں اس کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا کہ یہ اپنی ماں کی خدمت بہت کرتے تھے. حارثہ ابن نعمان, قرآن بہت بڑی دولت ہے. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. آج اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے. فرشتوں کو اجازت نہیں ہے تو قرآن پڑھو. آج تک جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں اس کی قدر نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں, اسٹاپ. پوری نماز فرشتے نہیں پڑھ سکتے, ٹکڑے ٹکڑے. بس تمہیں رکوع کی اجازت ہے, تمہیں سجدے کی اجازت ہے, تمہیں بس اتنا بعض صورتوں کی بعض فرشتوں کی اجازت ہے اتنا پڑھو. لیکن لائیں گے فرشتے, حضرت جبریل لائیں گے, پورا قرآن لائیں گے, آ کر حضور کے سامنے پڑھیں گے. یا کچھ فرشتوں کی اجازت ہے. عام طور پر فرشتے قرآن نہیں پڑھتے. تصویر میں لگا دیا اللہ نے, اور ہم کو اللہ نے سب کچھ دے دیا, آل ان ون. سب نماز بھی پڑھو, صدقہ بھی دو, قرآن بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو. فرشتے تہجد پڑھتے, ہمارے لیے تہجد بھی. فرشتے بقرعید مناتے, کیا فرشتے روزہ رکھتے ہیں؟ فرشتے حج کرتے ہیں, حج کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. کیا حج کرنے والے جو ہیں ان کا ساتھ دیں گے. اوامر انسان کی طرف آئے, فرشتوں کی طرف دوسرے اوامر ہیں. جناتوں کی طرف انسان کی طرف, جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں جنات بھی پڑھیں, ان میں بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں. جناتوں میں اچھا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں. یہ ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ جنات بھی سنتے ہیں. دین کی بات ہے نا, دین کی بات تو ہر آدمی سنے گا. جو روح ہوگا, جس کے دل کے اندر کچھ رمق ہوگی, وہ سنے گا, کوشش کرے گا سننے کی کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ حارثہ ابن نعمان جو تھے یہ آخر میں نابینا ہو گئے تھے, بینائی جا چکی تھی. تو انہوں نے اپنے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک, یا اپنی جگہ سے لے کر مسجد نبوی تک انہوں نے رسی باندھ دی تھی. مکان قریب تھا ان کا, مسجد نبوی میں جانا ہو ہر وقت کہاں بچوں کو بلا رہے, وہ رسی پکڑ 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 کے جو ہے جاتے تھے, اور رسی پکڑ کر جو اپنے گھر پر آتے تھے. یہ ترتیب تھی.
لیکن جب بھی کوئی بھی ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا، کوئی فقیر آتا، کوئی مانگنے والا آتا، تو مانگنے والے کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آئے اس کو منع مت کرو، جھڑکو مت، آپ کے پاس ہے دے دو، نہیں ہے تو بہت محبت سے معذرت کرو، اے بھاگ یہاں سے، شرم نہیں آتی، روزانہ آتا ہے، یہ جملہ نہیں۔ فلا تنہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھڑکو مت، اس کو منع مت کرو، ہاں ہے آپ کے پاس عزت کے ساتھ دے دو، اور عزت کے ساتھ دے کر پھر کبھی احسان مت جتاؤ، کہ احسان جتانے سے وہ نیکی گئی، احسان جتایا تو نیکی گئی، دے دو، اللہ نے توفیق دی آپ کو، دے دو، اور جو اپنے آپ کام میں لگ جاؤ۔ تو حارثہ بن نعمان یہ نابینا ہو گئے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا کہ ان کو ٹوکرا تھا، ٹوکرا، اندھے تھے بیچارے، تو ٹوکرے پہ ٹٹل لڑے، ٹوکرا لاؤ، ٹوکرا لاؤ، ٹوکرا لاؤ، اس کے اندر کچھ درہم، دینار، کوئی چیزیں وہ ٹوکرے میں رکھی رہتی تھی، وہ ایسا ایسا کر کے ٹوکرے میں، پھر جو آہستہ آہستہ کھڑے ہوتے اور آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر رسی پکڑتے اور رسی پکڑ کر جو ہے دروازے تک جاتے، وہ سائل کو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے۔ تو ان کے بیٹے تھے بڑے بڑے، وہ پوتے، ابا، دادا، نانا، آپ ایک تو نابینا ہے، اور اب چلو گے تو کہیں ٹھوکر لگے گی، گر جاؤ گے، تکلیف ہوگی، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے۔ فرماتے اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرے اور اپنے ہاتھ سے پورا کرے، اپنے ہاتھ سے دے، تو اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ میں بری موت سے بچنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں ہیں بری موت سے بچنے والی، یہ میں نے لکھی ہے، مجھے ایک یاد ہے، 2 یاد نہیں ہے، میں نے لکھی ہے، بیانات بھی کیے ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا میں، پہلے میں 3 چیزیں کہنے والا تھا، 3 چیزیں میں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، بکھرے موتی میں۔ اب جو تو سمندر بن گیا ہے کتاب، اب پتہ نہیں کیا کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، لیکن پکا میں پہلے بہت بیان کرتا تھا اسے، اس لیے اپنے بچوں کی عادت ڈالو کہ اپنے ہاتھ سے دیں۔ میں گھر سے نکلتا ہوں تو کچھ پیسے میرے جنات کو دے دیتا ہوں، یہ پیسے پکڑ، تو کچھ ملے تو میرے ہاتھ سے دلواؤ، تاکہ میری موت سے آدمی بچے، یہ یقین ان کا معمول تھا حارثہ بن نعمان کا۔ اور صحابہ دیکھتے تھے کہ ارے دیکھو حارثہ بن نعمان اتنا بڑا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے اسے دیکھا ہے، اور حضور نے سنا ہے، فرماتے تھے میں نے سنا کہ ایک آواز آ رہی ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی، ارے بھی کون ہے؟ فرمایا حارثہ بن نعمان ہے، بشیر ابن نعمان، حارثہ ابن نعمان، یہ سارے کے سارے جو نعمان کے بیٹے تھے، ان کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں۔ بشیر ابن نعمان کا قصہ ان کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے، اور حارثہ ابن نعمان کا قصہ یہ آتا ہے۔ یقین ہمیشہ یاد رکھو، بشیر ابن نعمان کا قصہ یہ آتا ہے کہ ایک بیٹا ان کی بہت خدمت کرتا تھا، تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بھی بہت خدمت کرتا ہے تو کچھ پراپرٹی اس کے نام پر رکھ دو، دے دو، ایک باغ ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دے دوں اس کو، لیکن ایک گواہ کس کو بناؤں؟ یہ بشیر ابن نعمان، وہ حارثہ ابن نعمان، حضور کو بنا دو گواہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا بھی حضرت یہ ہے یہ ہے، آپ نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم حیاتی میں دینا چاہتے ہو تو سب کو برابر دو، اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہو
تو سب کو برابر برابر دے دو. کچھ 19-20 ہوا, 18-20 ہوا تو کوئی حرج نہیں, بعد میں لڑیں گے نہیں. اور ابھی صرف اس اکیلے کو دے رہے ہو, ان کو نہیں دے رہے ہو, تو میں گناہ پر گواہی نہیں دے سکتا ہوں, یہ آپ نے فرمایا. یہ بشیر بن نعمان کا قصہ بخاری مسلم سب جگہوں پر آتا ہے. یہ قصہ اپنی حیات میں کوئی دینا چاہے اپنے بیٹوں کو تو برابر سرابر دے. بیٹیاں بیٹے سب کو بلا کر کے, میں دیکھو 5 بھائی بہن ہو تو یہ 5 کروڑ روپیہ, 1 کروڑ تو لے لے, 1 کروڑ تو لے, جو کرنا ہے کرو, جاؤ. حیاتی میں دینا چاہتا ہے. مرنے کے بعد تو میراث ہے, وہ تو احکامات ہیں, اس میں تو کوئی تغیر تبدل ہوگا نہیں. اور یہ میراث بھی صرف امت محمدیہ میں ہے, پچھلی شریعتوں میں میراث تھی ہی نہیں. ہماری شریعت میں میراث آئی ہے, اس لیے ہندو کے اندر کوئی میراث نہیں ہے, یہودیوں میں نہیں تھی, نصارہ میں نہیں تھی, کسی جگہ بھی میراث کا کوئی نام ہی. ہمارے یہاں میراث کا باقاعدہ حکم ہوا, جس کو آج ہم پالتے نہیں ہیں, جس کو آج ہم کرتے نہیں ہیں. اس میں چالاکیاں بہت ہوتی ہیں, 98% چالاکیاں ہوتی ہے اس میں, 98%. اسی لیے قرآن نے پورا میراث کا حساب کتاب پورا کر کے اللہ نے اتارا. نماز کے بارے میں تو اتنا کہہ دیا, ابھی نماز پڑھو. قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو کہ ظہر کے 4 پڑھو, فجر کے 2 پڑھو, یہ قرآن میں نہیں ملے گا. وہ حدیث بتائی کہ زکات دو, کتنا دو, کیا کرو, سارے مسائل قرآن نہیں بتائے گا, وہ تو مختصر چیز بتائے گا قرآن. حج کرو بس, باقی حج کیسے کرنا, کیا کرنا, رمی جمار کیسے کرنا, عرفات کیسے جانا, یہ کر, وہ سارا حدیث بتائی. میراث میں ایسا نہیں ہے. میراث میں تو اللہ نے کسی کے اوپر رکھا ہی نہیں, خود کمپیوٹر سے, وہاں کا کمپیوٹر حساب کر کے بھیج دیا, یعنی کوئی دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتا, اتنی پختہ چیز. اور پھر آگے جب میراث کا قصہ پورا بیان کر دیا, بھائی کو اتنا, بہن کو اتنا, بیٹی کو اتنا, بیٹے کو اتنا, اتنا اتنا, جو بھی ہے, آخر میں کہا تلک حدود اللہ, یہ ہماری حد ہے, خیال رکھنا, فلا تعتدوها, آگے پیچھے مت ہونا. آج اسی میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے قریب سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے کہ میراث کا علم اٹھایا جائے گا. اچھے اچھے مولویوں کے میراث کا علم معلوم نہیں, کیا حساب کتاب ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر. اور ہوا ایسا کہ ایک صحابی تھے, وہ صحابی شہید ہو گئے, اوس بن ثابت شہید ہو گئے کسی میں. تو ان کی ایک بیوی, 2 بچیاں اور ایک بیٹا, یہ خاندان تھا. ایک بیوی ہے, عربوں کے یہاں 2 بیویاں بھی ہوتی تھی, 3 بیویاں بھی ہوتی تھی. ان کی ایک بیوی تھی اوس بن ثابت, 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا. یہ 4 کا کنبہ تھا, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, پر یہ شہید ہو گئے. تو اوس کے جو بھائی تھے وہ آئے بھابھی کے پاس, بھابھی بھائی تو دنیا سے چلا گیا, تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں, عورتوں کو کچھ دیتے ہی نہیں تھے میراث میں, تمہیں کچھ نہیں ملے گا, یہ 2 بیٹیوں کو بھی نہیں ملے گا. بیٹیاں لڑکیاں ہیں نا, لڑکی عورت, اس کا میراث میں کوئی حق نہیں تھا. ہماری شریعت میں بھی اخیر تک یہ تھا, اخیر تک. تو اوس بن ثابت کے بھائی آئے, اور مکی زندگی میں تو تھا ہی نہیں, مدنی زندگی میں مسائل آئے. تو اب وہ آئے تو آخر کہا کہ بھابھی آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں, اس لیے کہ آپ عورت ہو, بچیوں کو نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں. ہاں یہ لڑکے کو ملے گا, لیکن کب ملے گا, جب بڑا ہوگا, ابھی چھوٹا ہے. یہ کہ اگر گھر کا سارا مال لے کر چلے گا, کھجورے, برتن, کھانا پینا سب لے کے چلے گئے. ابھی بیچاری بیوہ کے لیے, بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے, چھوٹے ہیں,
जवान औरत है, शोहर के इंतकाल का गम अलग। इतने में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस गली से, यानी उनका घर जहां था, उस गली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ किसी और काम से, यानी इसका ताल्लुक ये बेवा से नहीं, ऐसे गुजर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के किसी गली से गुजरते तो सहाबा साथ होते थे, और ये ऐलान होता था, जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह। बच्चियां खुश होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे दुआ, सबको दुआ देते दिलाते। औरतें जो है वो छोटे छोटे मकानात होते ऊपर चढ़ जाती थी, जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह। हर एक की तमन्ना होती है हमारे घर में आ जाओ, लेकिन आप तो अपने काम से जा रहे थे। ये औस इब्न साबित की बेवा ने सुन लिया, अरे हमारे महल्ले में हुजूर आ रहे, हमारे महल्ले में। वो जल्दी जल्दी उठी और ये बच्चियां जो थी उनके कपड़े वपड़े ठीक ठाक किए, मुंह ठीक ठाक किया, बेटा तो जो था उसका भी ठीक ठाक किया, और जब वही दरवाजे के करीब में जो बैठ गई, और बच्चों को भी थोड़ा बास किताबों में लिखा है कि पर्दे के बाहर बिठा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो इसने जोर से कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आप खड़े रहे, भाई कौन है क्या? तो किताबों में लिखा है कि किसी सहाबी ने कहा कि हजरत ये औस की बेवा है। औस मारूफ आदमी थे, शहीद हुए थे, सबको पता था औस के। अच्छा कहो, कुछ कहना चाहती हो? ये फरमाया, भाई हजरत एक दरखास्त करना चाहती हूँ, और वो ये कि औस के भाई कल आए थे और ये कहकर चले गए कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इन बच्चियों को कुछ नहीं मिलेगा, एक बेटे को मिलेगा, जब बड़ा होगा तब मिलेगा। अब हमारे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ वो ले गए हैं। बस इतनी मेरी दरखास्त है, औस के भाइयों को बुलाइए और बुलाकर उनसे सिर्फ इतना कहिए कि जब सब ले गए हो तो 2 लड़कियां भी ले जाएं, पाले पोसे बड़ा करें, उनका निकाह करें, फिर मैं रहूंगी, मेरा बेटा रहेगा, हम दोनों अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये उसने दरखास्त रखी। जब उसने दरखास्त रखी तो हुजूर तो वहीं खड़े खड़े रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी बात का मैं जवाब नहीं देता हूं, तेरी बात का मैं जवाब का मुंतजिर हूं, आसमानों से जवाब आएगा, मैं जवाब नहीं देता। दिल ही तो है न संगोखिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। तेरे बात का मैं जवाब नहीं देता। हालांकि आप जवाब दे देते थे, ये आप खामोश रहे। मैं अच्छा आगे जाने वाले थे कहीं काम से, अब जो मुड़ बना नहीं, चलो वापस चलो, वापस हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मस्जिद नबी में पहुंचे भी नहीं थे कि मीरास की आयतें नाज़िल हो गई। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मैंने तफसील से रियाज़ुल कुरान में 4थे पारे में लिखा है, उसको तर्जुमा ही किया है, लेकिन तर्जुमा इतना आसान किया है कि आपको समझ में आ जाएगा। 4थे पारे में देखना, सूरह निसा में 2रा रुकू सूरह निसा का आयतें नाज़िल हुई। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत की औरतों का मसला हल हो गया, कि मेरी उम्मत की औरतों का मसला हल हो गया। आपने फरमाया, मुझे 2 लोगों पर बहुत डर है जो मेरी उम्मत जुल्म करेगी, एक यतीम पर और एक औरतों पर। ये कमजोर है, यतीम बच्चा है, कुछ भी नहीं है, हीला हवाला करके आदमी पैसा ले लेता है। इसीलिए कहा, इसी मजमून में कहा, यानी सूरह निसा आप जो 2 रुकू खाली पढ़ लो, शादी का बयान आएगा, निकाह का बयान आएगा, 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो, मजमून आएगा, उसके बाद यतीमों का शुरू होगा, उसके बाद मीरास का शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा तर्जुमा देखो। तफसीर मेरी आएगी तो जब मैं जिंदा रहूंगा दुआ करो, अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे मैं तफसीर पूरी करूं। वो तो आसान तरीके से समझाऊंगा इंशाअल्लाह, और आसान किस्से सब उसमें आएंगे, लेकिन तर्जुमा भी इतना आसान किया है इंशाअल्लाह कि आप समझ जाओ। हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह,
اس کو تھوڑا تھوڑا جہاں یہ احکامات نازل ہوئے تو فوراً حضور نے بلایا, بلاؤ بھائی اوس کی بیوہ کو. آئی, آیت پڑھ کے سنائی اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس کی برکت سے, اس عورت کی برکت سے میری قیامت تک کے آنے والی عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. ڈرتی عورتیں. میں یہیں پر پانی پی رہا تھا, ایک نوجوان لڑکی آئی ہماری برادری کی, گول برقع پہنی ہوئی. مول صاحب ہمارا بات کرنی سے, مول صاحب بات کرنی سے, آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا بھی میں کیا بات کروں بچی سے, کیا کہا میں اس کو. وہ گاؤں بھی آپ لوگ جانتے ہو, وہ پارٹی بھی آپ لوگ جانتے ہو, وہ نام نہیں لیتا, وہ غیبت ہو جائے گی. اس نے مجھے آ کر کہا کہ مول صاحب میرے بھائی لوگ آئے میرے پاس ایک پوٹلی لے کر, اور پوٹلی لے کر آ کر مجھے کہا کہ بھائی آ تارو میرسو پڑھتو امون پاسا وہ بکائے, یہ جملہ کہا بکائے, اہو بکائے. میں نے کہا یہ تیرا مال, مالک بن جاؤ, تو ہمیں واپس دے دے. میں نے کہا نہیں, ہمارے متعلقین میں سے تھے, میں نے فون کیا ان کے بڑوں کو, آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں, آج میں آپ کے گھر, آج سے آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا. تو نے اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کیا, جبکہ قرآن کھلی کھلی باتیں کہہ رہا ہے. یعنی مجھ سے دوستی کا ہی مطلب ہے. دیا انہوں نے, چاہے اس کا شوہر مالدار ہو, اس کا حق ہے. بلکہ تمہارا شوہر تو بہت مالدار ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے. اپنے کانوں سے میں نے سنا ہے کہ بہنوں کو کہتے ہو تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے, کیوں نہیں ضرورت ہے. صدیق اکبر کا جب انتقال ہونے لگا, حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی, رو رہی تھی, اشعار پڑھ رہی تھی. تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی, یہ کہا بیٹا عائشہ اب میں جا رہا ہوں, میرے دنیا سے جانے کے بعد میری فلاں بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے, میراث میں اس کا حصہ رکھنا. تو عائشہ نے پوچھا ان کے مرض الموت میں, اب ماں لڑکے کے اعتبار سے حساب رکھوں یا لڑکی کے اعتبار سے رکھوں, اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. تو صدیق اکبر نے کہا آن اکاؤنٹ پیسے لے لینا, جب بچہ پیدا ہو جائے تو لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے حساب رکھنا, لڑکی ہو تو لڑکے کے حساب سے حساب رکھنا. یہ صدیق اکبر کی وصیتوں میں کئی صحابہ کی وصیتیں ملے گی آپ کو. اس لیے آدمی اس کا خیال رکھے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں اور جہنم میں داخل ہوں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اس میں یہ نہیں یہ حدیث کمزور ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. آج کل چلا نہیں حدیث موضوع ہے, اسے چکر میں رہتا ہے آدمی. قرآن کے بارے میں کہاں کہو گے ضعیف موضوع. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے. عربوں میں یہ کمی نہیں ہے. میں عربوں کے ساتھ رہتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, انتقال کے بعد فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں باقاعدہ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں نے میری بہن جو فلاں ہے حالہ ہے اس کو اتنا دیا ہے, میری بہن جو ماریا ہے اس کو میں نے اتنا دیا ہے. ہمارے خاندان سے تعلقات ہوتے ہیں نا, میں نے سب کچھ دیا, میں نے سب برابر کیا, تو میں 2 انگوٹھے کہتا ہوں اللہ دے گا تجھے, جا. ہمارے یہاں یہ ماحول ہے. ملیشیا میں ایسا نہیں ہے, انڈونیشیا میں ایسا نہیں ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, اس میں یہ وبا اور بلا مصیبتیں بھری ہوئی ہیں. پتہ ہی نہیں, جہالت, الا من رحم ربی. اس لیے اللہ کے سامنے جانا ہے, اس کا خیال رکھو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.